بہت سے خاندان جب ملتے ہیں تو ایک معاشرہ بن جاتا ہے۔ اب خاندان کے اندر ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، والد بھی ہے، والدہ بھی ہیں، دادا دادی بھی ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر خاندان مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا، اگر خاندانی جو رویات ہیں وہ کمزور ہوں گی تو معاشرہ کمزور ہوگا۔ اب مضبوط اور کمزور سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ اگر خاندان دین کے مطابق عمل کر رہا ہوگا تو ایک خاندان کو دیکھ کے دوسرے خاندان بھی اس کے مطابق عمل کریں گے۔ جس طرح ہم دنیا میں کسی کے کپڑے دیکھ کے رہ نہیں جاتے، ڈھونڈتے ہیں مارکیٹ میں کہ یہ کپڑا کہاں سے ملے گا، اور جا کے ہم لیتے ہیں کہ میں بھی یہ کپڑے پہنوں۔ اسی طرح اگر کسی خاندان میں اچھی روایات اور رسم و رواج ہیں تو دوسرے خاندان دیکھ کے اسے اپنا لیں گے۔ پھر خاندان کے اندر بزرگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی عزت کریں، احترام کریں، ان کی خدمت کریں۔ جب خاندانی نظام کمزور پڑا ہے تو بزرگ چلے گئے ہیں کیئر ہاؤس میں یا اور کون سے اولڈ ہاؤسز میں چلے گئے، اور یہ رویات ہیں کہ ایک اگر بزرگ آج اولڈ ہاؤس میں ہے تو کل میں بھی اولڈ ہاؤس میں ہوگا، کیونکہ یہ جو لفظ رسومات بن گیا ہے، یہ رسومات چلتی رہتی ہیں اور ہم تک پہنچتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے فرد کے بعد جو اہمیت دی ہے وہ خاندان کو دی ہے کہ اگر خاندانی نظام مضبوط ہوگا تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا۔ اگر خاندانی نظام مضبوط نہیں ہوگا، یہ پھیلتی ہیں، دیکھیں آج کلچر اس حد تک پھیل چکا ہے، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا ہم ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی کر رہے ہیں۔ اگر ایک نے شادی کسی بڑے ہال میں کی تو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے تھوڑا سا اس سے بڑا ہال ہو، اس میں ہم شادی کر کے لے کے جائیں۔ ایک نے اگر جہیز میں 10 لاکھ کا سامان دیا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم 2-3 چیزیں زیادہ کرتے ہیں اس میں۔ دوسرے نے اگر کوئی زیورات دیے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے زیورات میں 1 تولے کا اضافہ ہو، کوئی چیز اس میں بڑی ہو۔ اب حکم بھی یہ ہے، حکم تو یہ ہے کہ آپ اگر پھل کھاتے ہیں، آپ کے پڑوس میں پھل کھانے کی استطاعت نہیں ہے تو پھل کے چھلکے مت گلی میں پھینکیں۔ دوسرا خاندان کے معاملے میں حکم ہے کہ جو شخص غیر شادی شدہ ہے یا اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو اس کے سامنے اپنی بیوی کی یہ کرامات بیان نہ کریں، یا اگر ایک عورت کا خامند نہیں یا فوت ہو گیا تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خامند کی کرامات اس کے سامنے بیان نہ کرے، کیونکہ اس کے دل اور سوچ میں ایک ضرب پڑے گی۔ تو معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں آئی ہیں وہ خاندانی نظام کمزور ہونے کی وجہ سے۔ اگر خاندانی نظام مضبوط ہوتا تو آج ہم اس جگہ پہ موجود نہ ہوتے۔